السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے میسج پہ رپلائی کر دیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ہم کلاس سٹارٹ ہو گئی، اٹینڈنس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی میں اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ۔ اسلامی اسٹڈیز آج میرے خیال ہے ہماری 6 کلاس ہے، میں دیکھ لیتا ہوں آن لائن۔ جی آج آپ کی 6 کلاس ہے، اٹینڈنس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جن کا نام آئے وہ مجھے میسج پہ رپلائی کریں۔ عبد المقیت، آئینہ علی ایمن جلیل، امیشہ، عمارہ شیخ، انچل رانی۔ میں اسکرین ایک سیکنڈ آپ کو شیئر بھی کر دوں تاکہ آپ کو اپنا نام بھی نظر آئے۔ اسکرین شیئر ہو گئی اسٹوڈنٹس، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی عبد المقیت، آئینہ علی ایمن جلیل، امیشہ، عمارہ شیخ، انچل رانی، انیکا قاضی، اقصیٰ، اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عائشہ علی، بنا۔ یہاں تک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میسج پہ مجھے رپلائی کر دیں۔ جی اسٹوڈنٹ، اقصیٰ، انیکا اور اریبہ۔ انیکا، اقصیٰ اور اریبہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ بنا، بشرا پروین، اشاب خالد، فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیا، ہبہ کنول۔ جی ان میں سے کون ہے؟ میسج کر دیں۔ اچھا بشرا اور خلاد شمس ہیں، عمارہ۔ بشرا، خلاد شمس اور عمارہ۔ ایک منٹ میں لگا رہا ہوں۔ عمارہ، بشرا، حماد تو نہیں ہے یہاں پر۔ محمد حماد ہوگا یا تو نیچے ہوگا، آپ کا نام ابھی آیا نہیں ہے۔ یہ میسیجز بھی مجھے دیکھنے یہاں پر آنے پڑتا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا شیخ تو ہو گئی، انیکا قاضی ہو گئی۔ ہمارا شیخ، انیکا قاضی، یہ ہو گئے سب۔ اشاب خالد، فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیا، ہبہ کنول، اقرا، خلاص شمس، کرن کماری، کشور، لامیا وسیم۔ جی لامیا وسیم تک اپنی اٹینڈنس بتا دیں اسٹوڈنٹس۔ جن کی لگ گئی ہے وہ نہ بولیں بار بار، ٹھیک ہے جی۔ کرن کماری اور کشور ہیں، عبد المقیت، کرن کماری، کشور، کرن کماری اور کشور۔ کرن کماری کہاں گئیں؟ کرن کماری یہ رہی اور کشور یہ رہی۔ اچھا باقی آگے لامیا وسیم، مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم، محمد صبور سدیم،
ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، جی یہاں تک دے دیں. میمونہ، منیرہ ہیں. میمونہ، منیرہ اور مریم. میمونہ آ گئی، منیرہ اور مریم. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی. اس کے علاوہ اور کون ہے؟ مریم مظہر لگا دی نا، اور کوئی نہیں ہے. اچھا جی، آگے آ جائیں. ناز گل، رامش رزاق، رجا علی خان، رفیدہ خان. یہاں تک کون کون ہے وہ بتائیں. وسیم آپ کا نام ابھی نہیں آیا، نہیں بولیں. رجا اور محمد وجاہت آپ کا نام بھی ابھی آیا نہیں ہے، جب آئے گا تو بولیں نا. رجا، رفیدہ. رجا اور رفیدہ لگا دی. سمیر سمی، ثنا سلیم، سارہ بانو. جس کا نام میں کال کر رہا ہوں وہ سن کر پھر اٹینڈنس بولیں. سمیر سمی، ثنا سلیم، سارہ بانو، شنیف، شیلا، انجم، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی، ام ہانی. یہاں تک بتائیں جی کون کون ہے. سیدہ حنیزہ ہیں. پیچھے والے ابھی نہیں بولے، ابھی خاموش ہو جائیں ذرا. سیدہ حنیزہ جن کا ابھی ہے وہ بھی ان کا بھی رہ جاتا ہے پھر آپ کے چکر میں. سیدہ حنیزہ لگا دیا. ام ہانی، عروہ، وانیہ، مسعود، وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ علی. سیدہ سہیرہ باسل لگا رہا ہوں، ام ہانی لگا رہا ہوں. ام ہانی ہو گیا. سیدہ سہیرہ باسط یہ نہیں. اور کون ہے ان کے علاوہ؟ وقاص ارشد اور وسیم اور وانیہ. ایک سیکنڈ. وقاص، وسیم، وانیہ، یہ ہو گئی. اچھا، عروۃ الزہرا، ام ہانی. ایک سیکنڈ. عروۃ الزہرا ہو گئی اور ام ہانی میں لگا چکا ہوں. اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں جو رہ گئے. ایک تو رہ گیا محمد وجاہت کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ رکیں. محمد وجاہت لگا دی. اور کون رہ گیا اوپر؟ اریبہ رہ گئی ہے. ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں. اریبہ صفتین ہے یا اریبہ نسیم ہے؟ اریبہ نسیم تو لگی ہوئی ہے. اریبہ صفتین لگا دی. محمد سفیان اور آئینہ علی. آئینہ علی لگا دی. محمد سفیان. محمد سفیان خان ہو گئی. اور تو نہیں کوئی رہ گیا بھائی. فرسٹ ہاف کی ہوئی ہے اٹینڈنس، سیکنڈ ہاف ہم درمیان میں ہی لیں گے کلاس لیتے ہوئے. چلیں جی، اٹینڈنس ہو گئی الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اب یہ مجھے بتا دیں کہاں تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا. جو مجھے یاد ہے ہم نے زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ 7 آرٹیکلز کمپلیٹ کر لیے تھے. آپ نے ورلڈلی ریلیجنس پڑھ لیے تھے اسٹوڈنٹ؟ مجھے یہ کنفرم کر دیں. ورلڈلی ریلیجنس آپ نے پڑھے تھے؟ اچھا، ورلڈلی ریلیجنس بھی ہو گئے. چلے میں باقی اور چیک کرتا ہوں کیا رہ گیا ہمارا، اس حساب سے پھر ہم کرتے ہیں اس کو. اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے نا اسٹوڈنٹ؟ تو یہ لیکچر 1 دیکھیں، یہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا انٹروڈکشن ٹو اسلام. اس میں ہم نے ورلڈلی ریلیجنس بھی کر لیا، 5 پیلرس آف اسلام کر لیے، توحید، صلات، صوم، روزہ، حج اینڈ زکوٰۃ.
اس کے بعد ہم آ گئے لیکچر 2 پر۔ لیکچر 2 میں ہم نے جو ہے وہ توحید کر لیا، رسالت کر لیا، اسی طرح 7 آرٹیکلز پورے کر لیے، ڈے آف ججمنٹ، تقدیر، یہ سارا کچھ ہو گیا اس میں۔ پھر ہم لیکچر 3 پہ آ گئے تو ہم نے سورہ حجرات کمپلیٹ کر لی نا اسٹوڈنٹ؟ اچھا، اسکرین شو نہیں ہو رہی، تو اب مجھے یہ بتا دیں سورہ حجرات آپ لوگوں نے کر لی تھی نا؟ 4 سورسز آف شریعہ، یہ ہمیں آج کرنا ہے۔ پھر آیت الکرسی ہے، احادیث بھی ہو گئی تھی ہماری نا 20۔ یہ میں چلیں آپ کو وہاں شو کر دیتا ہوں جو ہمارا لیکچر 3 ہے نا، اس میں سے آپ پھر چیک کر لیں کیا چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گئیں کیا نہیں ہوئی ہیں۔ یہ میں اسکرین آپ کو اس کی جو ہے نا شو کر رہا ہوں، تصویر پہ شو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے کیا کیا چیزیں ہو گئیں وہ دیکھ لیں۔ ہاں، اس پہ دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے سورہ حجرات کر لی، اسی طرح احادیث ہم نے کر لی ہیں۔ احادیث تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی نا 20، یاد ہے نا اسٹوڈنٹ؟ حدیثیں کری تھی نا ہم نے، تو بس اب ہم آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ یہ کر لیتے ہیں، اور لیکچر 3 ہمارا رہ گیا ہے، وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، میں آپ کو فائل شیئر کر رہا ہوں، اوپن کر رہا ہوں۔ جو ہماری لیکچر 3 رہ گیا ہے نا، اس کو ہم نے بیفور مڈ کمپلیٹ کرنا ہے، اور پریزنٹیشن بھی آج پھر آگے کنٹینیو کریں گے 1 گھنٹہ پڑھ کے نا، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب دیکھیں یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بھی کی پوائنٹس آپ سے پوچھے جاتے ہیں کیا ہیں؟ جیسے یہاں پر اللہ کے صفاتی نام بھی بہت سارے ہیں۔ تو اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ حیون کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ ہے، قیوم کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند پکڑتی ہے، اور نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے۔ کروڑوں سال زندگی دنیا کی بھی گزر گئی اور کائنات کی اس سے بھی زیادہ، تو تب سے اللہ جو ہے وہ کبھی آج تک سویا نہیں نہ اونگا ہے، تو یہ کمزوری کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا ہی ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر؟ ولا یحیطون بشیء، ہاں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا سفارش کر سکے، مگر یہ کہ اس کی اجازت جس کو ہوگی وہ اللہ کے سامنے سفارش کر پائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی کہ اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، ہر چیز جو آگے پیچھے ہر جگہ، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے، اس کے علم میں سے کوئی چیز بھی اس کی گرفت سے ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ کوئی انسان کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ کی اجازت ہو جائے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، آسمان پہ بھی اس کی حکومت اور زمین پہ بھی، اور ساری کل کائنات پہ اس کی
حکومت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، انسانوں کی حکومت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس کی نگہبانی اسی کے لیے ہے اور وہ اس کو تھکا دینے والی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو تھکا دینے والا ہو۔ ولا یعودہ حفظہما، کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے ان دونوں کی، زمین و آسمان کی، وہ تھک جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وهو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، زبردست، اونچی، علی اونچی، اور عظیم برتر، بزرگی وار ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے جو اتنا بزرگی والی ہو۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص توحید پر مشتمل ہے، ونس آف گاڈ۔ قل هو اللہ احد، اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ کہ اللہ الصمد، کہ وہ اللہ، ہوا کہتے ہیں وہ، اشارہ ہے، اس میں اشارہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، اس کا ثانی ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ معبود برحق ہیں جو بے نیاز ہیں، لم یلد، نہ کسی کے والد ہیں، ولم یولد، اور نہ کسی کے بیٹے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ان کا ہم پلہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر چیز میں بے نیاز ہیں، ہر کسی سے، کیونکہ انسان جب دوسروں کا مجبور ہو جائے تو وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی کوئی علامت، کوئی نشانی اللہ میں نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے اللہ۔ تو یہ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ بھی ہے یہاں پر، اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ تو یہاں پر شو نہیں ہو رہی، چلیں سورہ فاتحہ کو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، یا میں تصویر ہی اس کی لے آتا ہوں، زیادہ آسان۔ جی یہ سورہ فاتحہ میں شو کر رہا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ مربی یعنی کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل پالنے والے، کوئی انسان جو ہے پالنے والا نہیں ہے، نہ کسی کے پالنے کا کوئی ذریعہ ہے، بلکہ پالتے کون ہے؟ اللہ ہی پالتے ہیں۔ اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پال رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو خود پال رہے ہوتے ہیں، وہ خود پل رہا ہوتا ہے۔ اور جو گھر کا سب سے کمزور فرد ہے، بعض دفعہ اللہ اس کی ہی برکت سے سب کو پال رہے ہوتے ہیں، اسی کی برکت سے روزی اور رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابی جب آ گئے تو یا رسول اللہ، میرا بھائی ہے وہ طاقتور ہے، اور لیکن بیٹھ کے کھاتا ہے بس، کماتا نہیں ہے، اور میں محنت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ اسی کی وجہ سے ہی روزی دے رہا ہے، وہ کمزور ہے نا گھر کا فرد، وہ نہیں کما پا رہا، تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کو روزی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میں کماتا ہوں اور میں کھلاتا ہوں اور میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ انسان کی میں ہی اس کو مار دیتی ہے بس، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت حال سے تو انسان واقف نہیں ہے نا، اس کو تو غیب کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اللہ کس کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو جو گھر کا نہایت ہی کمزور عام طور پہ جو ہے وہ بچی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں لا کے ہر چیز پکڑاتے تھے، یہ سنت ہے۔
اور صحابہ تو واقعی ہر ایک سنت کو تلاش کرتے تھے، بلکہ ایک اللہ والے تو بڑا عجیب ان کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو تلاش کیا، ہر سنت کو میں نے کوشش کیا اپنایا، تو ایک سنت اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے گئے کہ وہ رہ گئی ہے، وہ سنت جو ہے نا میں پوری نہیں کر سکا زندگی میں، اور وہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن و حسین تھے نا، یعنی کہ آپ کی بیٹی سے جن کی اولاد تھی، تو اب ان کے ہاں ایسی اولاد تھی نہیں ان کی، تو جس کی بنیاد پر یہ سنت پوری نہیں ہو سکی تھی کہ انہوں نے حسن و حسین نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کر دیا، گود میں لیا اور پیشاب کر دیا، تو فرمایا کہ میں مر بھی جاؤں تو اگر میرا ایسے جو ہے وہ پوتا پوتی ایسے وہ کوئی ہو جائے پیدا، تو اس کو میری قبر پہ بھی ایسے پیشاب کرا لینا لا کے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ والے جو ہے سنتوں کو پورا کرنے کے لیے، کہ چونکہ سنت پوری ہو جائے، یہ سنت رہ گئی، تو رب کہتے ہیں پالنے والا، عالمین کہتے ہیں جہانوں کے، تو اللہ تمام تعریفوں والے ہیں جو پالنے والے ہیں جہانوں کے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو رحمان کیا ہوتا ہے؟ مہربان، اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا۔ تو رحمان مہربانی کیا ہوتی ہے؟ آپ اردو میں اگر بتا سکتے ہیں، انگلش میں بتا سکتے ہیں تو مجھے رپلائی کریں، بتائیں۔ ادھر گرا ہوا بھی ہے۔ تو رحمان کیا ہے؟ مہربان۔ مہربانی کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں میسج پہ مجھے۔ جی اسٹوڈنٹ، مہربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ چیز مہربانی ہوتی ہے۔ جی میسج پہ بتائیں جس کو پتہ ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ یہ کام کر دیں، جیسے آپ بولتے ہیں اکثر۔ اور رحم کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیں۔ جی اسٹوڈنٹ، لگتا ہے کوئی ہے نہیں کلاس میں، مجھے میسج پہ رپلائی کریں کون کون میری بات سن رہے ہیں۔ کسی کے لیے آسانی کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے، مہربانی کرنا۔ یعنی کہ آپ مہربانی کریں میرا یہ کام کر دیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام اس پر ذمہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے وہ اگر کر دیتا ہے تو وہ مہربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی آپ کے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ بندہ اچھے اخلاق کا ہے اور اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے، اچھی طرح سے کہہ رہا ہے، تو وہ پھر کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے آپ پر، اس کے بدلے میں وہ آپ سے ریٹرن بھی کچھ نہیں لیتا۔ اور رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ فیور دینا۔ فیور دینا نہیں، وہ تو الگ چیز ہوتی ہے، وہ تو آپ نے کسی کو جو ہے نا مدد کر دی، یا آپ نے کسی کو فائدہ دے دیا۔ ترس کھانا یہ بھی نہیں ہے۔ رحم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان تو دور کی بات جانور کو بھی تکلیف میں دیکھا نا، تو آپ نے آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا، آپ کے دل میں پریشانی ہوئی، اور آپ نے اس کی تکلیف کو دور کرا کسی بھی طرح۔ آپ اس کو اٹھا کے جو ہے مرم پٹی کے لیے لے گئے، دوائی لگانے لے گئے، اس کو صاف ستھرا کرا، اس کو صحیح کرا، جو آپ کو ایک دم اس کی تکلیف پہ نا تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے اس پر رحم کیا، آپ اس کو لے کر گئے اور آپ نے اس کی مدد کری مکمل۔ تو یہ ہے رحم کھانا نا، ترس کھا لینا، رحم کھا لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، رحم مطلب مرسی انگلش میں کہتے ہیں، لیکن ہم تو اس کو باقاعدہ پورا سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، کہ کسی واقعے سے مثال سے آپ اس کو سمجھائیں۔ تو رحم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کم ڈسٹریبیوٹ کیا ہے دنیا پر انسانوں میں، 1% 99% اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ تو یہی ہم بار بار کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہر دن کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن خصوصاً جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، جس دن سارے بڑے فیصلے ہونے،
اور ہمیشہ کے لیے فیصلے ہونے، تو اس دن کا مالک اللہ ہے۔ یہ اللہ نے سمجھا دیا، اس دن بھی تمہارا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے، اور ہم مدد بھی صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ ریئل لائف میں ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم مدد بھی انسانوں سے اور ادھر ادھر ہر ایک سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی پیسے کی مدد، کبھی جو ہے نا چیزوں کی مدد سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ سے تو ہم پہلی دفعہ میں کبھی بھی سوچ کر نہیں مانگتے مدد، کہ کوئی بھی کام پڑا اور سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ہم نے مدد مانگی ہو، ایسا ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ اسی لیے سورہ فاتحہ نے نا ہمیں یہ ساری تعلیمات دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتلا دیجئے سیدھا راستہ۔ راستہ 2 طریقے سے بتایا جاتا ہے، ایک یہ کہ راستہ سمجھا دیا جاتا ہے، اس کو اراد الطریق کہتے ہیں کہ آپ نے راستہ سمجھا دیا، اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، آپ نے راستے تک پہنچا دیا، یعنی کہ آپ خود ان کے ساتھ ہو گئے اور آپ نے کہا جی چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں راستہ، اور آپ خود ان کو لے کر پہنچ گئے۔ تو راستہ دکھانا اس طریقے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود ان کے ساتھ ہو جائیں اور منزل تک ان کو پہنچا دیں۔ تو ہم بھی اللہ کو یہی کہتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اور صحیح راستے تک پہنچا دیں، صحیح منزل تک پہنچا دیں، جنت تک۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی کہ جن پر آپ خود خوش ہوئے اور آپ نے ان کے لیے پھر انعامات جو ہے نا برسائے۔ تو ایسے ہی راستے پہ ہمیں چلا دیں، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر آپ غصہ ہوئے، برہم ہوئے، تو ہمیں ایسے راستے سے بچائیں، ہمیں اپنے غصے والے راستے پہ ہرگز نہ چلائیں یا اللہ۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے ہی گم ہو گئے، یعنی راستے ہی بھٹک گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بھی راستے سے ہمیں نا یا اللہ بچا کے رکھ کے، ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھے اور سچے اور اپنے انعامات والے راستے پہ چلائیں، اور ایسے راستے سے ہمیں بچائیں کہ جس پر آپ غصہ ہوتے ہیں، یا جس راستے سے آپ جو ہے نا ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے راستے سے بچائیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ہے سورسز آف شریعہ۔ دیر آر 4 سورسز آف شریعہ۔ شریعت میں دیکھا جائے تو کل مکمل 4 سورسز ہیں ہمارے پاس، جن کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم شریعت کے تمام مسائل کو یہیں سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورس ہیں شریعت کے تمام مسائل کو نکالنے کا، تمام مسائل کو سمجھنے کا۔ جو اصل سورس ہیں وہ یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ میں سلائیڈ آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں اس کی۔ تو اس میں ہمارے پاس جو سورسز آف شریعہ ہیں 4، ان کی خود سورس جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورسز جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو سلائیڈ جو ہے وہ اوپن ہو نہیں رہی، اب میں اس کی تصویریں بنا کے پھر وہ تصویریں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ان 4 سورسز آف شریعہ کا، جو آپ کا لیکچر 3 میں انکلیوڈ ہے۔ تو سب سے پہلا فرسٹ سورس آف شریعہ، جو پرائمری سورس بھی ہے دین اسلام کی نا، سب سے پہلی سورس وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جس کو پرائمری سورس بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پرائمری سورس آف شریعہ کہلاتی ہے یہ۔ اور پرائمری سورس آف شریعہ میں 2 سورسز ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہ دونوں سب سے پرائمری سورس آف شریعہ کے اندر داخل ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو آپ کے پاس قرآن، حدیث اور پھر اجماع، پھر اس کے بعد قیاس ہے چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے پاس یہ 4 بڑی سورسز ہیں اصل میں، حقیقت میں، جن کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، پوری شریعت کے تمام مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تمام مسائل کا نکالنا انہی سورسز کے تھرو ہوتا ہے۔
اگر آپ کو کوئی چیز کا حکم سب سے پہلے آپ ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو قرآن سے مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب آپ اس سورس کے مطابق آگے عمل کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے اس کا آپ کو دلیل نہیں ملتی تو پھر آپ سیکنڈ سورس آف شریعہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پھر حدیث۔ پھر آپ کو حدیث سے اگر اس کا حکم مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتا تو آپ تھرڈ سورس آف شریعہ جو اجماع ہے نا اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اجماع کے اندر پھر آپ کو اس کا حکم مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں، اور یہ آخری راستہ ہے گویا۔ اس کے بعد بھی دو راستے اور ہیں، ان کی بھی میں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ تو قیاس میں پھر ضرور جو ہے نا اس کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ جو متواتر کتاب ہے آسمانی، ہمارے پاس 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، اور جس کا ایک ایک حرف اور لفظ اور زبر زیر حرکات ہر ایک چیز کی اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس قرآن کو تو کوئی جو ہے نا بدل ہی نہیں سکتا۔ بدلنا تو دور کی بات، بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سب، اور اس کو ختم کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ الحمدللہ امت میں یہ پاور اب تک موجود ہے، ایک عام انسان بھی پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو قرآن تو اتھینٹک بک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی 23 سال کے عرصے میں، تو یہ پہلی فرسٹ سورس ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ ہمارے پاس سنت ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پریکٹسز آف دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہے نا، جو آپ نے فرمائی بات، وہ بھی حدیث ہے۔ جو آپ کا فعل ہے، فعل رسول، وہ بھی حدیث ہے، یعنی جو آپ نے ایکشن کیا، آپ نے کام کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث بن گیا، سنت بن گیا۔ پھر کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو منع کر دیا، تو یہ بھی حدیث بن گیا، یہ بھی سنت بن گئی۔ اور اسی طرح جو جو کام آپ سے ادا ہوئے زندگی میں، وہ سارے سنت ہیں۔ فور سورسز آف شریعہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کیا؟ جی کنفرم کر دیں اسٹوڈنٹ، مجھے تو بتا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، کچھ بتا رہے ہیں کہ پڑھا دیا تھا۔ اچھا اگر ہو گیا تھا تو بس ٹھیک ہے، پھر تو یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم پھر آگے چلتے ہیں، جو ہمارے پاس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھا تو صحیح ہے۔ اب جو ہمارے پاس اس کے بعد، اس میں نے یہی سارے آپ کو پڑھائے تھے نا، چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پھر ہم وہ شروع کر لیتے ہیں بھائی، پریزنٹیشن جو ہے۔ پریزنٹیشن کتنے گروپس ہو گئے تھے ہمارے، اور جن جن کے ہو گئے تھے انہوں نے مجھے واٹس ایپ گروپ پہ بھی بھیجا تھا یا نہیں ابھی تک بھیجا؟ جن جن کی دو، میرا خیال ہے گروپس ہو گئے تھے شاید۔ آج کس گروپ کا نمبر ہے یہ چیک کر لیں بھائی۔ ہاں 2 گروپ ہو گئے، گروپ نمبر ان کے چیک کر لیں ذرا، دیکھ لیں کون کون سے گروپ ہو گئے۔ 13 گروپس تو بن گئے تھے ہمارے۔ اچھا گروپ 3 سارے ایبسنٹ تھے، گروپ 3 والے اریبہ صفتین، سہیرہ باسط، ثنا سلیم، جی ابھی ہیں۔ گروپ 1 ڈن ہو گیا تھا، اور گروپ 2 کمپلیٹ ہو گئے تھے، اس میں فائحہ ضیا جو ہے یہ ایبسنٹ تھی گروپ 2 میں۔ نہیں ہے تو آپ خود گروپ میں ایڈ ہو جائیں، اور وہ گروپ جو بن جائے تو اس کو سی آر کو یا مجھے بھیج دیں، ہم ادھر شیئر کر دیں گے مین گروپ پہ کلاس کے۔ اریبہ صفتین، سہیرہ باسط، ثنا سلیم، تینوں میں سے ہے کوئی، یا پھر ان کو نیکسٹ ویک میں موقع نہیں ملے گا پریزنٹیشن کا، اور ان کو یہ لاسٹ چانس دیا جا رہا ہے ابھی؟ گروپ نمبر 3 اریبہ صفتین، سہیرہ باسط، ثنا سلیم، اپنی پریزنٹیشن مجھے واٹس ایپ کریں جی۔
واٹس ایپ کریں مجھے اپنی پریزنٹیشن جلدی سے، تو میں یہاں پر اوپن کروں پھر. گروپ 3 اسٹوڈنٹ، لاسٹ چانس ہے، جلدی کریں. جی اسٹوڈنٹ. گروپ 3 والے. کیوں سینڈ نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی اتنا کوئی پرانا دور تھوڑی چل رہا ہے باب آدم کا کہ آپ سے ایک پریزنٹیشن ہی نہیں مجھے سینڈ ہو پا رہی ہے. ای میل چھوڑیں، اب تو ای میل کا ٹائم بھی نکل گیا، آپ واٹس ایپ پہ ہی بھیجیں اب. جلدی کریں ورنہ یہ آپ کے 15 مارکس جو ہے نا گئے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں، آپ پیچھے بھی لگیں گے تو میں نہیں لوں گا آپ کی پریزنٹیشن. جلدی کریں. فوراً واٹس ایپ کریں جلدی، اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ مجھے پرائیویٹ میں بھیج دیں. میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ آپ مجھے پرائیویٹ میں بھیج دیں. آپ گروپ پہ بھیجنا کیوں چاہ رہی ہیں پھر؟ چلے آ گئی ہے، رک جائیں میں اوپن کر رہا ہوں. جی چلیں، اوپن ہو گئی. کیمرہ اوپن کر کے اور پھر آپ اسٹارٹ کر لیں. جی جی اسٹوڈنٹ. جی جلدی اسٹارٹ کر لیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کلاس کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، جلدی کریں. پہلے سے آپ لوگوں کو پریپر رہنا چاہیے نا، پریزنٹیشن دینی ہے. ہیلو. جی جی شروع کریں. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، شروع کریں. السلام علیکم، مائی نیم از زریبہ صفتین. سر تھوڑا سا نیچے کر دیں، نظر نہیں آ رہا. جی ٹاپک: دی کانسیپٹ آف اسٹرکٹنس ان ریلیجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوَاتِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نرزق والعاقبة للتقوى. And enjoin prayer upon your family and people, and be steadfast therein. We ask you not for provision, we provide for آپ you, کا and the کیمرہ ہی best اپن نہیں ہے تو ہمیں outcome. کیسے پتا چلا آپ کیسے پڑھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ سر میرا کیمرہ خراب ہے، وہ آن نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، دیکھو یہ اتنا کوئی نا، ہم پرانے جہالت کے دور میں تو نہیں رہ رہے سر کہ آپ میرے کیمرے پہ اسکریچز آئے ہوئے ہیں تو اس جو وجہ سے بھی وہ ہے آن نہیں اور ہے. ہو سکتا ہوگا نا، کچھ تو نظر آئے گا نا، یا آپ لیپ ٹاپ سے کچھ ایسا وہ کرتی، موبائل سے کرتی. لوگوں کے سر پاس لیپ ہر ایک ٹاپ ڈیوائس ہے اس وقت جو ہے نا، یہ کوئی مطلب جہالت کا زمانہ نہیں چل رہا ہے. آپ ہمیں بیوقوف سمجھ رہی ہیں یا تو نہیں سر، اور ایسا بھی بچے بالکل کی بھی نہیں ہے. حرکت میں ہے نا، آن ان کے بھی مارکس جو ہے نا میں نے کٹ کرنے ہیں بالکل. اب ہمیں تھوڑی پتہ ہے آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ نے کیا پریزنٹیشن کی تیاری کی ہے، مجھے کیا پتا. آن لائن کلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ اپنے اکوپمنٹ سارے یہ جو ہے نا آپ اس کو بالکل ریڈی رکھیں، اور بالکل ہر چیز کلیئر کٹ ہونی چاہیے. آن لائن کلاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. چلیں اسٹارٹ کریں بس. Strictness in religion refers to adherence and specific moral codes, rituals, and prohibitions prescribed by faith. Is represent the discipline and boundaries that guide a believer's actions and social behavior in accordance with divine commandments or religious law. What is strictness in religion? In Islam, it means istaqamat, steadfastness on the straight path, not harshness or extremism, but balance and wisdom. Goal: doing what Allah commands and avoiding what He forbids. Essence: true discipline shows love from Allah, not fear for rules. سر آگے کر دیں. کتنا آگے کرنا ہے بتائیں. یہ سر بس تھرڈ سلائڈ پہ. ڈسپلن ان لائف. اوپر گزر گئی ہوگی نہیں نا. سر، بہت آگے کر دیا ہے، تھوڑا سا نہیں. ہاں ہاں ادھر. نہیں سر، یہ تو بہت زیادہ آ گیا، پیچھے کرنا. نیسیسٹی آف اسٹرکٹنس. یس سر. پروٹیکٹ فیتھ. ایمان کی حفاظت کرتا ہے. وداؤٹ ڈسپلن فیتھ کین ویکن انڈر ورلڈلی ڈسٹریکشن. نظم و ضبط کے بغیر دنیاوی خلفار میں ایمان کمزور ہو سکتا ہے. سیکنڈ از پریزرو اسلامک آئیڈینٹی. اسلامی شناخت کا تحفظ بدلتی دنیا میں مسلمانوں کو الگ اور اصولی رہنے میں مدد کرتا ہے. تھرڈ از اخلاق کو مضبوط کرتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں سچائی، شائستگی اور انصاف کا حوصلہ افزائی کرتا ہے. سر باقی نیکسٹ سہیرا بس سے پریزنٹ کریں گی. اس میں تو آپ نے پریزنٹ کیا کیا ہے، اس میں تو آپ نے جو سلائیڈس میں لکھا ہے وہ وہی پڑھا ہے. اس لاسٹ سلائیڈ میں آپ نے بس وہ ٹرانسلیشن کر دی ہے چند لفظوں کا. ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آیا، ہمیں تو ابھی تک آپ کا ٹاپک ہی نہیں سمجھ آئے کہ آپ نے ڈسکرائب کیا پریزنٹ کیا ہے ٹاپک. دین اسلام میں سختی کرنا صحیح ہے غلط ہے، کیا آپ نے بتایا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں تو. سر میں اردو میں تھوڑا سا بول دیتی ہوں. بولیں 2-3 منٹ آپ کی ہے، ظاہر ہے. سر ابھی تو ایک اسلام منٹ میں آپ نے. راستہ، اس کا مطلب ہے استقامت یعنی صراط مستقیم پہ چلنا، سیدھے راستے پہ. سختی یا انتہا پسند بالکل ناپسندیدہ بولی گئی ہے، بالکل بھی پسند نہیں کرتی. اور مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا،
جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرنا، مطلب جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس چیز سے اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اور حقیقی نظم و ضبط اللہ سے محبت ظاہر کرتا ہے، قوانین کا خوف نہیں۔ مذہب میں سختی سے مراد مخصوص اخلاقی ضابطوں کی پابندی ہے۔ عبادات اور ممنوعات جو ایک عقیدے کے ذریعے تجویز کی گئی ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ نظم و ضبط اور حدود میں مومن کے اعمال، خیالات اور الہی احکام کے مطابق معاشرتی سلوک یا مذہبی قانون وغیرہ۔ بس ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ الفاظ جس طرح بول رہی ہیں نا، یہ تو آپ گوگل پہ جائیں، اس کو کاپی پیسٹ کریں، وہ آپ کو اردو ٹرانسلیشن دیتا ہے، آپ وہ بتا رہی ہیں، وہ الفاظ استعمال کرنی ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا اس چیز کا۔ ابھی تک آپ کو خود اپنا ٹاپک ہی نہیں سمجھ آیا، آپ کو خود سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ اب پریزنٹیشن یہ تھوڑی ہوتی ہے، پہلے تو آپ جو ہے نا اب اس کو دوبارہ بیٹھیں، اور آپ نے یہ بالکل بھی نہیں صحیح پریزنٹ کیا ہے۔ آپ اس کو پہلے خود سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹاپک ہے کیا۔ آپ نے اپنا ٹاپک ہی نہیں سمجھا ہے۔ ٹاپک آپ کا ہے کہ دی کانسیپٹ آف اسٹرکٹنیس ان ریلیجن، اٹس نیسیسٹی اور اینڈ پرپس۔ اب دین اسلام کے اندر اس کی جو قرآن کی سب سے اہم آیت ہے وہ یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک تو یہ ہے، دوسرا لا اکراہ فی الدین ہی ہے۔ پھر وہاں سے آپ جب اس کا کانسیپٹ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے یا ہے، اور ہے تو کس کے لیے ہے اور نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے۔ مین میجر پوائنٹ یہ دو ہیں اس کے اندر۔ اور دین کے اندر سختی اس کے لیے نہیں ہے جو غیر مسلم ہے، وہ دین میں کا حصہ ہی نہیں ہے، دین میں شامل ہی نہیں ہے، اس پر کیا سختی ہوگی؟ اور جو مسلمان ہے اس پر تو سختی ہوگی۔ دیکھیں نا، آپ پر سختی نہیں ہوئی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کری، آپ پر سختی نہیں ہوتی، آپ دین کی پریکٹسز پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب سختی ہوگی اور آپ چونکہ ایز اے مسلم آپ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اب آپ کے اوپر سختی ہے، اور صحیح ٹائٹ والی سختی ہے بالکل۔ نہیں ہوگی تو پھر دیکھیں یہی حال ہوگا جو آپ کا ابھی ہوا ہے، اور یہی پھر آخرت میں بھی حال ہو جائے گا۔ تو مسلمان کے اوپر تو سختی ہے، غیر مسلم کافر کے اوپر سختی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا کہ تم اسلام قبول کرو اور ہماری پریکٹسز کو مانو اور قبول کرو۔ لیکن جو مسلمان ہو گیا یہ اب پریکٹسز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کو تو ڈنڈے بھی پڑیں گے، اور روڈ پر جو ہے نا درے بھی پڑیں گے سب کے سامنے، جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر ہی، اور سارا اس کے اوپر سختی والے معاملات ہوں گے۔ یہ تو ادھر شریعت نافذ نہیں ہے تو اس لیے سختی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنا ٹاپک خود ہی نہیں پتا، آپ ہمیں کیا سمجھائیں گی؟ چھوڑیں آپ سر میں نیکسٹ۔ اسٹارٹ کروں؟ جی چلیں، آپ نے مجھے بھیجی اپنا، اچھا اسی میں پارٹ ہے آپ کا بھی؟ جی سر۔ چلیں، کون سی سلائیڈ ہے اس میں؟ سر دوسری والی ہے دوسری سر، والی؟ یہ نیسیسٹی ہے اور اسٹرکٹنیس، پرپس آف یہ اسٹرکٹنیس والے اینڈ اسٹرینتھنگ۔ چلیں۔ اوکے سر۔ سر نمبر 4 ہے فور بلڈز ریزائلنس، اس میں ہے ٹرینز دا سول ٹو ریزسٹ ٹیمپٹیشن اینڈ اسٹے فرم ان ٹرائلز۔ سر مطلب اپنا آپ اپنے ٹرائلس کے لیے اپنی لائف میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سول کو اور اپنے آپ کو ریزسٹ کر کے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے that قرآنک پرنسپل ہے indeed those who have said our Lord is Allah and then remain steadfast, no fear shall be upon them۔ اور یہ ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 46-13۔ اور پرپس آف اسٹرکٹنیس اس میں بتایا سر اباؤٹ ٹو اچیو نیئرنیس ٹو اللہ، تقویٰ ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قریب رہنا چاہیے۔ اور ڈسپلن ان فیتھ پیوریفائز دا ہارٹ اینڈ انکریزز اویئرنیس آف اللہ۔ اور ہمیں ڈسپلن رکھنا چاہیے، فیتھ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے بالکل، اور اس سے ہمارا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے ایک جو بانڈ ہے وہ ہمارا صحیح رہتا ہے اور قریب رہتا ہے۔ اور ٹو کریٹ ہارمونی اینڈ جسٹس،
اینڈ a disciplined society is fair, peaceful and compassionate. اور اپنی سوسائٹی کو ڈسپلن رکھنا، اس کو صحیح فیئر طور پہ چلانا اور کمپیشنیٹ ہونا بھی اٹس ویری امپورٹنٹ ان our اسلام ٹو پرووائڈ گائیڈنس اینڈ اسٹرکچر آلسو. کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس پہ ہم لوگ لائک اس پہ فرم رہیں، اس کے اسٹرکچر پہ اور گائیڈنس پہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی لائف کا پرپز دیا وچ از دا ڈائریکشن اینڈ پریونٹیشن آف دا کنفیوژن. اور نمبر 4 جو ہے وہ اپنے لائک کیریکٹر کو، اپنے آپ کو لائک پراپرلی شیپ کرنا، اپنے آپ کو لائک بہتر بنانا اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ سیڈ. اور ٹرنس بلیف انٹو ایکشن، آنیسٹی، پیشنس اینڈ ہیوملٹی. اپنا جو ہے سر، اپنا جو بلیف ہے اس پہ، اس کو نہ صرف بولنا بٹ اس پہ ایکشن بھی لینا، اٹس ویری امپورٹنٹ ان our اسلام. ساتھ میں سچ بولنا، تھوڑا سا پیشنس، صبر which is also written in Quran and also mentioned in Quran. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے to have patience, to speak the truth اور اپنی ہیومینٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے. اینڈ دا لاسٹ از اسٹرینتھننگ دا کمٹمنٹ اینڈ فیتھ. ایمان ہمارا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کو تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمان ہمیں بہت ہونا چاہیے وچ پروٹیکٹس بلیورز فرام ڈرفٹنگ اوے. یہ ہمیں ہمارے اسلام سے دور کرنے سے بچاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو فیتھ ہے، ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ہم بلیورس کا کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا مومنٹ نہ آئے کہ ہم لوگ ڈرفٹ اوے ہوں اس سے. بلز اسپرچل اسٹرینتھ اینڈ سیلف کنٹرول. فار ایگزامپل ایک انسان ہے پرسن ہو نیور مسز صلاح ایون وین بزی اور ٹائرڈ. تو یہ تو بہت بیسک چیز ہے دیٹ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اینڈ وی شوڈ نیور مس آر صلاح، چاہے ہم جہاں پہ بھی ہو، ایون وین وی آر ٹائرڈ اور وی ڈونٹ فیل لائک پریئنگ، بٹ اسٹل جو اللہ تعالیٰ نے فرض دیا ہے نماز کو، اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے بالکل بھی. دا موسٹ beloved deed to Allah is more is Allah is one done regularly even if it is small. اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ ہمارے لیے بڑھ کر وہ چیز ہے جو اگر ہم چھوٹی سی بھی چیز کریں، چاہے وہ نیکی ہو یا جو بھی ہو، مگر ہم ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں، وہ اگر وہ چھوٹی ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے حیثیت میں ہو کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے that we do صدقہ، خیرات اور even a small deed. That's it sir. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون ہے تھرڈ پارٹیسپیٹ؟ آپ اپنے نام مجھے واٹس ایپ بھی کر دیے گا، جو پریزنٹ کر دیا، سیکوینس وائز کیجیے گا. تھرڈ Okay sir. پارٹیسپیٹ ہیں؟ چلے سر ہیں ہے تو ثنا، I think present، مجھے نہیں پتا مگر ان کا تھرڈ ہے. کیا نام My ہے؟ last PDF ثنا. 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 ثنا آ جائیں. ٹھیک جی، کنٹینیو کریں جی. جی ثنا کدھر ہیں؟ آ جائیں جلدی. جی اویلیبل ہیں، موجود ہیں ثنا، جلدی آ جائیں. نہیں ہے جی؟ چلیں ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ دیں اس میں ایبسینٹ میں، اور اپنا سیکوینس سے نام مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، پرائیویٹ میں ہی شیئر کر دیں. ٹھیک ہے جی، مجھے واٹس ایپ کر دیں آپ اپنے نیم. گروپ نمبر 4 کون ہے؟ گروپ نمبر 4 نکال لیں. گروپ نمبر 4 بھائی، گروپ نمبر 4 والے سارا بانو، امارہ، اشاب خالد. جی
موجود ہیں تو جلدی مجھے رپلائی کریں. سارا بانو، امارہ، اشابے. جی میسج کریں مجھے جلدی. گروپ 4 آ جائیں. جی گروپ 4 والے اسٹوڈنٹ. نہیں ہے گروپ 4، میں ایبسینٹ کر دوں بھائی. ہیلو السلام علیکم سر، پریزنٹیشن ہو گئی ہے ہماری پریویس ویک گروپ کی. کیسے ہو گئی؟ پچھلی دفعہ تو صرف 2 گروپ نے ہمیں پریزنٹ کیا تھا، گروپ 1 اور 2 نے کیا ہے. سر ہوئی ہے، آپ ریکارڈنگ میں جا کے چیک کر لیں، ہم لوگ نے کری ہے پریزنٹ. ریکارڈنگ نہیں، یہ جو دیکھیں ہم نے ادھر ڈن کروایا تھا ان سے نا واٹس ایپ گروپ پر. جی جی جی، ہم نے وہاں گروپ میں ہی، واٹس ایپ گروپ میں ہی ہم نے لکھا ہے، آپ وہاں بھی چیک کر لیں. مجھے ابھی ٹیگ کریں ذرا، یہ دیکھیں گروپ 1 جو ایمن جلیل، فرح صدیقی، مریم مظہر. گروپ 2 میمونہ ایمان راؤ، اقصا اور فائحہ ضیاء. جی سر، میں آپ کو واٹس ایپ سے جو ہم نے میسج کرا تھا نا اس دن، میں آپ کو یہ وہاں سے فائحہ ضیاء والا یہی گروپ ہے. گروپ 4 سارا بانو والا جو گروپ ہے نا سر، ہم لوگ نے یہ لاسٹ پریزنٹیشن ہم لوگ نے ہی دی ہے. گروپ 4 ٹھیک ہے، اشابے، امارہ، سارا بانو ٹھیک ہے. گروپ 5 آ جائیں اسٹوڈنٹس، گروپ 5 والے. ٹھیک ہے، آپ کا ہے گروپ پر، واٹس ایپ پہ ہے، دیکھ لیا میں نے. اب گروپ اوکے سر، 5 والے تھینک یو. اسٹوڈنٹ. یہ گروپ 5 میں نے آپ کو یہاں پہ نیم بھیج بھی دیے ہیں، آپ دیکھ لیں میسج پہ، جلدی سے آ جائیں. گروپ 5 جس کا ہے وہ آ جائیں اسٹوڈنٹ. کہاں ہے گروپ 5 والے؟ آئینہ علی، عائشہ علی، عروۃ الزہرا. آئینہ، عائشہ، عروۃ الزہرا. جی جلدی مجھے پی پی ٹی دے دیں اور اسٹارٹ کریں. آئینہ، عائشہ، عروۃ الزہرا. جی بھائی. ٹھیک ہے، میں اوپن کر دیے، آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں. چلے جی، اوپن ہو گئی. چلیں جی اسٹارٹ کریں. اوکے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہمارا ٹاپک ہے کین اے پرسن گیو ہز باڈی پارٹس ٹو ادر پرسن اکارڈنگ ٹو قرآن. اوکے، ان دس اٹس the topic is about organ donation. A human can give his body parts to other human being on some conditions. Like if the person, it is allowed in Islam to give your body parts to other persons, and you can give your body parts when, if you're alive and you're willing to give your body parts to the other persons, you can give your kidney but not your heart to the other person, and you can give a small part of your liver. And if the person is deceased, then if he was willing to give his body part when he was alive, then you can give his body part. But if he's like dead, then you have to ask his family members to give his body parts to the other person. There should be some conditions for the donation of the the donor, that if the person is getting it's not endangering his life, اس کی لائف کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہارم نہیں ہو رہا ہے،
تو وہ جو زندہ انسان ہے وہ اپنی کڈنی دے سکتا ہے سامنے والے انسان کو. اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ جیسے اگر اپنا باڈی پارٹ دے رہے ہیں تو ہم لوگ کو اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں پیسے کے لیے نہیں دینا چاہیے, ہمیں اللہ میاں کی راہ میں دینا چاہیے. اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, اور اگر ہم جتنے لوگوں کی جان بچا سکیں ہمیں اتنے لوگوں کی جان بچانی چاہیے. ہمارے اس پریزنٹیشن میں 3 سوراز ہیں, سورہ المائدہ, سورہ الاسراء اور سورہ الفصلیت. اور اسلامک ویوز ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے. تو ہم سورہ المائدہ کے اندر اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ whoever saves one's life, it is as if he has saved all the mankind. اس کے اندر اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو دوسروں کی لائف بچاتا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بچائی ہے, کیونکہ وہ اپنی کسی کو باڈی پارٹ دے رہے ہیں اپنا. ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ قیمتی ہے اسلام کے اندر. اللہ میاں نے ہر کسی کو زندگی دی ہے کیونکہ اس کی کوئی مقصد ہے, اس لیے زندگی دی ہے. اور اگر وہ اس کے کچھ ہارم ہو رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا باڈی پارٹ دے سکتے ہو اگر آپ ولنگ ہو. ایسا نہیں کہ آپ ولنگ نہیں ہو اور آپ کو زبردستی, ایسا نہیں ہوتا. آپ ولنگ ہو تبھی آپ دے سکتے ہو. انسانی اسلام کے اندر ایک بندے کی زندگی بچانا جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کی زندگی بچانے جیسا ہے, ایسا ہے. اسلام کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ مسلمز کو دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور آرگن ڈونیشن جس سے زندگی بچ رہی ہو وہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے اور وہ نوبل ایکٹ ہے. آرگن ڈونیشن جو ہے وہ آپ کو اللہ میاں کی راہ میں کرنا چاہیے اور پیسوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور جو آرگن ڈونیشنز ہیں وہ آپ کو ویلیو دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ اسلام میں آپ کا کتنا زیادہ پارٹ ہے جو آپ اگر آرگن ڈونیشنز کرتے. صحیح ہے سر, میرا پارٹ ہو گیا. اچھا, سیکنڈ کون ہے جی؟ عروا. جی چلیں. السلام علیکم سر. میں سیکنڈ نہیں ہوں, میں لاسٹ ہوں. بیچ میں 2 لڑکیاں اور ایک عائشہ بھی ایک. چلیں میرا ٹھیک ہے, لاسٹ پوائنٹ. اسٹارٹ کر لیں گی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ایبسینٹ کر کے وہ پھر واٹس ایپ کریے گا مجھے. ٹھیک ہے لاسٹ نکالیں کنڈیشنز ہے نا. جی. جی چلیں. جی اسٹارٹ کریں. آپ نے کیا آواز بند کر دی ہے شاید اپنی؟ ہیلو السلام علیکم جی سر. اب آ رہی ہے آواز. میں وہ تو کہہ رہا سے کیسز والا جو ہے نا یہ تھوڑا سا زوم کر دو, مجھے ایکچولی دور سے ذرا نظر نہیں آتا, تھوڑا زوم کر دیں. جی چلیں. جی سر, تھینک یو. سر میرا ٹاپک ہے کیسز اینڈ اسلامک رولنگ. تو سر اس میں یہ ہے سوری کنڈیشن آف آرگن ڈونیشن. اس میں یہ ہے کہ سر جو ڈونر ہے اس کی جو ہے لائف سیفٹی ہونی چاہیے, مطلب کہ کسی بھی قسم کا خطرہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور سیکنڈ جو ہے نو کمرشلائزیشن, کہ مطلب اس کے آرگن کو جو ہے سیلنگ پرپز کے لیے بالکل بھی یوز نہیں ہونا چاہیے, مطلب کسی بھی پرپز کے لیے کہ جیسے کہ پیسے کے لیے لوگ سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے نیسیسٹی, مطلب کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ہی بندہ اس کو آگے دے کسی کو. ٹھیک ہے, ورنہ آپ ایسے کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں. اور ہوں. رسپیکٹ جو ہے, رسپیکٹ فار دی باڈی جو ہے کہ مطلب آپ
جو سیل کر رہا مطلب جو ڈونیٹ کر رہا ہے کہ اس کی باڈی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بنا پوچھے اگر کوئی جیسے خدا نخواستہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو اس نے جیسے ریٹن ول میں لکھ دیا ہے کہ میری باڈی کا مطلب یہ پارٹ ڈونیٹ کر دیا جائے تو ہی یہ پاسبل ہے, ادروائز یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر سیکنڈ ہے ہمارا کیسز اینڈ اسلامک رولنگ, مطلب ڈونیشن آفٹر ڈیتھ. یہ مطلب ہے کہ اسلام میں جو ہے آرگن ڈونیشن سے ریلیٹڈ جو ہے کافی مطلب کہا ہے, اور مطلب یہ صدقہ جاریہ بھی مانا جاتا ہے. مطلب اس کے لیے فتوے بھی ہیں اور کیا حکم اس کے لیے جاری کیا گیا ہے. پہلا اس کا پوائنٹ یہ کہ ڈونیشن آفٹر ڈیتھ یہ مطلب کافی حد تک جو ہے پرمیسیبل ہے کہ ہمارے جو ہے اسلامک اسکالرز نے اس کو صدقہ جاریہ بھی کہا ہے اور الاؤ مطلب کیا ہوا ہے. ڈونیشن فرام اے لائف پرسن, لیونگ پرسن. دوسرا یہی ہے کہ آپ جو ہے اس سے مطلب بولا ہو, اس نے کہا ہو کہ بھائی میرے اس آرگن کو ڈونیٹ کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اب اچھا جیسے بس جیسے خدا ٹھیک ہے سر, نخواستہ ادھر ہی رک کسی جائیں. ہاں یہیں سٹاپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کر لیں کہ ڈونیٹنگ باڈی پارٹس جو ہے نا پرمیزیبل ان اسلام اور ناٹ. تو یہ پوائنٹ چونکہ آپ نے سٹارٹ سے جس لڑکی نے سٹارٹ لیا نا اس نے ہی اس کو غلط بیان کرا بالکل, اس لیے آپ لوگوں کو یہ دوبارہ یہ پرمیسیبل ہے, بالکل ہے, سن لیں. لیکن پہلے میری بات سن لیں. تو یہ دوبارہ آپ لوگ کو پریزنٹیشن اپنی بنانی پڑے گی اور اس کو صحیح کریں دوبارہ. میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں, ان کو کان کھول کے سنیں غور سے. آپ نے جتنی بھی انفارمیشن نکالی ہے یہ سب انٹرنیٹ سے نکالی ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ انٹرنیٹ پر انفارمیشن اکثر جو ہے وہ جھوٹی ہے. تو دیکھیں, سب سے پہلے اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا سا کامن سینس رکھتے ہیں نا تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی بات. تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے بس اس کو سمجھنے میں, کہ جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہے وہ آپ کسی دوسرے کو دے ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا جو باڈی پارٹس ہیں ان میں سے ایک بھی پارٹ ہمارا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں. جب آپ کسی چیز کے آنر ہی نہیں ہوتے, یہ جو آپ پہلی لڑکی بھی تھی وہ بھی غور سے سنیں, اور جو اگر بقیہ بھی پارٹیسپینٹس ہیں اس گروپ کے وہ بھی سن لیں. جب آپ ایک چیز کے آنر ہی نہیں ہیں تو آپ دوسرے کی چیز کو اٹھا کے کسی کو دے سکتے ہیں؟ جب نہیں دے سکتے, آپ نے اپنی ساتھ والی لڑکی کا موبائل اٹھا کے کسی کو تحفتاً ہی دے دیا یا بیچ دیا, تو یہ آپ نے صحیح کام کیا غلط کیا؟ غلط کیا. اس کو آپ کبھی بھی صحیح نہیں کہیں گے. تو آپ کی اپنی چیز تو اپنی ہے, لیکن جو رب کی چیز ہے وہ آپ کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے آپ نے نا, میں نے پکڑ لیا تھا. میں نے پہلی بچی کو روکا نہیں, میں نے بولا چلو بتانے دو. آپ کو بھی میں نے کافی دیر بولنے دیا. میں نے کہا چلیں اچھا ہے پتہ تو چلے کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا اور آپ کس طریقے سے انفارمیشن لیتے ہیں. تو دیکھیں, آپ نے ٹوٹلی انفارمیشن نا غلط نکالی. جہاں سے بھی آپ نے پی پی ٹی بنائی ہے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آپ نے گڑبڑ کر دی ہے. تو بہرحال میں نے اب آپ کو مجبوراً روکا. تو پہلا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے آپ خود ہی مالک نہیں ہیں, آپ کی آنرشپ ہی نہیں ہے, اس چیز کو آپ نہ سیل کر سکتے ہیں, نہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں, نہ اس کی آپ کوئی وصیت کر سکتے ہیں. آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں, آپ کسی کو دے ہی نہیں سکتے. اگر یہ فرسٹ پوائنٹ آپ کو آپ پہلے ڈسکرائب کرتے, پھر آگے آپ ساری باتیں کرتے کہ پھر یہ اجازت دی ہے, پھر یہ اجازت دی ہے. آپ ابھی بھی جائیں, جو سب سے اتھینٹک پورے پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس وقت, جس کو تمام علماء مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ وہ مدرسہ ہے, یہ ان کی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس نے پورے انٹرنیٹ پہ دھوم مچائی ہوئی ہے, اور ان کی بالکل ایک ایک بات اتھینٹک ہے. اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, www.binori.com.pk. اس پر آپ چلے جائیں, پورے پاکستان کی مانی ہوئی ویب سائٹ ہے. اس پر آپ انفارمیشن نکالیں, آپ کو بالکل ساری چیزیں صحیح صحیح مل جائیں گی. اگر آپ وہاں سے بھی نکال لیتے تو آپ کو سب صحیح پتہ چل جاتا, لیکن آپ نے وہاں سے نکالا ہی نہیں, اور وہیں پہ اصل فتاوے موجود ہیں.
اور وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل حرام ہے کام کرنا. آپ اپنا باڈی پارٹ کسی کو دے ہی نہیں سکتے، یہ گناہ ہے. حتیٰ کہ آپ خون بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو کوئی ثواب اجر سمجھ کے نہیں دیں گے. یہ آپ کسی کی جان بچانے کے لیے کراہت یعنی کہ برا سمجھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی چیز ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے چودھری بن رہے ہیں اس چیز کے اوپر جو دوسرے کی ہے؟ دوسرے کے مال کے اوپر جو ہے نا اس طریقے سے وہ کرنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن اپنی چیز پر کرے نا انسان. جو آپ کی چیز ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، کراہت کے ساتھ، اور جو ہے صرف جان بچانے کی صورت میں، اس کو برا جانتے ہوئے، کوئی ثواب اجر کی نیت کے ساتھ نہیں. چاہے آپ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور وصیت تو کر ہی نہیں سکتے میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں، فلاں چیز ڈونیٹ کر دی جائے. یہ تو آپ کر بھی نہیں سکتے، اس کی تو اجازت بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر ان چیزوں کی اجازت ہو جائے گی تو لوگ پھر آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے کہ کم وقت مارا مرے اور اس کی جو ہے نا میں کھال بھی بیچوں. پھر آپ کے کھال کے جوتے بھی بنیں گے انشاءاللہ. لوگ آپ کے کھال کے جوتے بھی پہنیں گے اور بتائیں گے کہ یہ فیمیل کے کھال کے جوتے ہیں ماشاءاللہ، اور فلانی خاندان والی لڑکی تھی، بڑی مبارک، اور جو ہے نا لینڈ لارڈ تھی اور فلانی تھی. تو یہ تو ایک تماشا بن جائے گا دنیا میں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہوتا ہے لیک آف نالج جس کو کہا جاتا ہے نا. بس میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ یہ پریزنٹیشن دوبارہ تیار کریں اور ان پوائنٹس کو لے کر تیار کریں جو میں نے آپ کو بتائے. اور اس میں زیادہ پہلو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ یہ ڈونیٹ کرنا اس کی قطعاً اسلام میں اجازت ہے ہی نہیں. وہ آخری سٹیج میں جا کے مجبوری کی حالت میں اجازت ملتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، نیکسٹ گروپ کون ہے؟ یہ آپ کا جو گروپ ہے نا، یہ دوبارہ مجھے پریزنٹ کریں بعد میں. نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ بنائیں دوبارہ، اور میں جو ہے نا اسپیشلی آپ کے سر گروپ کی پریزنٹیشن میں دوبارہ آپ سے لوں ایک گا. بات کروں گا جی جی کریں. سر، وہ میں یونیورسٹی جانا ہے سر ابھی، تو کیا میں کلاس آف کر سکتی ہوں پلیز؟ کلاس کیوں آف کریں گے؟ آپ کلاس کے ٹائم کے علاوہ میں جائیں آپ یونیورسٹی. ابھی تو آپ کی آن لائن کلاسز سر ہیں. پرنٹ کا کام کرنے کے لیے میم نے بلایا تھا، تو تو اس لیے میں میم نے کو کہا چھوڑیں، آپ ان پریزنٹیشن. کو بتا دیں میری آن لائن کلاس ہے، اس کے بعد میں آؤں گی. چلیں، گروپ نمبر 6 کا ہے. جی، گروپ نمبر 6 والے اسٹوڈنٹس آ جائیں. گروپ نمبر 6 کہاں ہے؟ کیا نام ہے ان کے گروپ نمبر 6 والوں کے؟ وانیہ مسعود بنا مصطفیٰ رجا علی خان. جی، وانیہ، بنا اور رجا. کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے؟ وانیہ تو ہے، تو آپ ہیں نا. باقیوں کو چھوڑیں، آپ ان کا پارٹ اسکپ کریں. یہ تو ہم پہلے انسٹرکشن دے چکے ہیں آپ کو واٹس ایپ گروپ پر. اب وہ بات نہ کریں نا جس کا آنسر ہم پہلے ہی دے چکے ہیں. آپ وہ کوشچن کر رہی ہیں جو نہیں ہے. آپ ان کا پارٹ نہیں دیں، آپ اپنا پارٹ صرف وہ کریں. آپ اپنی سلائیڈ مجھے شیئر کریں تاکہ میں اوپن کروں، ورنہ پھر ہم ڈائریکٹ گروپ کو ایبسینٹ کر رہے ہیں. آپ کے 15 مارکس لیس ہو جائیں گے، بس وہ گئے پھر ختم. نہیں، نیکسٹ کلاس میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، اور کافی گروپس ہیں پھر ہمارے پاس، اور بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، پون گھنٹہ ہے پورا. آپ اپنا پارٹ بیان کریں اور باقی کو ایبسینٹ کر دیں گے ہم. اپنی سلائڈز مجھے شیئر کر دیں. گروپ نمبر 6، مسلمس اینڈ ماڈرن پروگریس. یہ آپ لوگ کا. جی مجھے شیئر کریے آپ نے. یہ ایک گروپ نمبر 6 کسی نے بھیجی تو ہے. یہ کون ہے؟ رجا، رجا نے بھیجی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں اوپن کر رہا ہوں. اسٹارٹ کریں پھر. جی چلیں، میں نے اوپن کر دی ہے.
یہی ہے آپ کی پریزنٹیشن. جی بھائی رپلائی تو کریں. یہی ہے. چلیں اسٹارٹ کریں پھر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. So sir, our topic is Muslims and modern progress and our جی role in the world. So, Muslims have a strong history of achievements in science and knowledge and innovation. Today, it is important for us to reconnect with those strengths and use the values of our faith and contribute in the modern world. This presentation explains how we can play a positive and active role in the global progress. So, Rija will present the next slide. جی جی چلیں بھائی. جی بھائی جلدی آ جائیں, اتنا ٹائم تھوڑی ہے. آپ لوگ پہلے سے پری پر رکھا کریں بھائی اپنی ہر چیز کو جو ہے نا. سر ہمارے گروپ میں منیرا بھی ہیں. میں نے ان کا نیم ایڈ نہیں کیا تھا, وہ بعد میں ایڈ ہوئی تھی گروپ میں. ٹھیک ہے لیکن ان کو پتا تو ہوگا نا کہ ابھی پریزنٹیشن ہو رہی ہے تو مجھے اپنا پارٹ فوراً آ کے پریزنٹ کرنا ہے نا. یا ہم ان کا آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. بس وہ نہیں ہے, ان کو اسکپ کریں, چھوڑیں, آپ چلیں آگے. جی چلیں آپ اپنا پارٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ ہے ہی نہیں. السلام علیکم سر, وہ میرا مائک کام نہیں کر رہا تھا. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر میرا پارٹ دوسرا ہے, فوکس آن لرننگ اینڈ نیو آئیڈیاز. اور میں آیت سے شروع کرتی ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے پیدا کیا. اسلام نے ہمیشہ ہمیں نئے آئیڈیاز سوچنے, سمجھنے اور سیکھنے کی تلقین کی ہے. ہمیشہ ہمیں اسلام نے ہمیشہ بتایا. اور ان مسلمانوں کو سب سے پہلے یہی چاہیے کہ وہ نیو آئیڈیاز, نیو ٹیکنالوجیز اور نیو چیزیں ایجاد کریں تاکہ ہم دنیا میں اپنا اچھا مقام حاصل کر سکیں. اور اسلام, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہی فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سوچے, غور کرے, سمجھے, نئے آئیڈیاز, نئی چیزیں سیکھے اور علم حاصل کرے. اور آگے اگر ہم اپنی اسلام کے حساب سے نیو ٹیکنالوجیز اور نئی ایجادات کریں گے اور ہم میتھس کو, سائنس کو اور ایجوکیشن کو لے کر چلیں گے تو ہم دنیا میں اپنا وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارا پہلے ہوتا تھا, ماضی میں تھا مسلمانوں کے پاس. اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حدیث مجھے ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں, لیکن وہ ہے کہ علم حاصل ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے ہم دنیا میں ایک قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
صرف ہمیں عبادت کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیو ٹیکنالوجیز، نئے ایجادات اور نئے علم حاصل کرنا ہے، فوکس کرنا ہے لرننگ کے اوپر، تاکہ ہم دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں، اور ہم صرف نہ صرف اپنی کنٹری کو بلکہ ہم دنیا میں بھی ترقی کر سکیں. سر میرا پارٹ یہاں تک تھا، اگلی گرل کا ہے. کیا نہیں صحیح. Thank you so much. چلے بھائی نیکسٹ جو ہے آ جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Assalamu alaikum, my most respected teacher and my classmate. Today my topic is Be Proud, Build Bridge. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Rabbi wa Rabbu fa'abudu hada sirat mustaqim. بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. Being proud means living our faith confidently and showing Islam as kind, honest, and modern way of life. Building bridge means connecting with others, sharing ideas, and spreading respect and understanding. By working together for global good, we show that Islam supports unity, progress, and compassion. In short, pride in faith and kindness toward others reflect Islam's true message of peace and love for Allah. سر اس سے ہمیں اسلام جو ہے ہمیں دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، نہ کہ صرف ایک دوسرے کو تنقید کریں، یا ضروری نہیں کہ ہم اس طرح ہیلپ کریں کہ ڈونیٹ کریں، کسی کو کچھ پیسے دیں، کچھ دیں، نہیں، اس طرح بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو اچھی رائے دیں، اچھا مشورہ دیں، اچھی راستہ دکھائیں، تو اس سے بھی ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں خیالات سے. بس اتنا ہی ہے سر. تھینک یو سر. صحیح. نیکسٹ کون ہے یا کمپلیٹ ہو گئے؟ السلام علیکم sir. جی وعلیکم السلام. My name is Munira. My topic is being good global citizen. جی As Muslims, we are taught the importance of justice, kindness, and compassion towards all people. Our faith emphasizes the need to work toward creating a more equitable and sustainable world. Mm, جی Justice and kindness treat all people with fairness, respect, and empathy. Uh, addressing global changes, working to alleviate poverty, climate change, and other pressing issues. Moral voice, contributing a strong values base to global discussions. Action we can take. The action we can take: volunteer, advocate, support, working on social and environmental issues, educate and raise awareness, share knowledge and inspire others to take action. Make by living our faith and taking action, we can make a positive impact and be good global citizens. جی سر ہو گیا میرے پاس. کمپلیٹ ہو گئے تو اپنے نام مجھے واٹس ایپ کر دیں میسج، وہاں پہ گروپ ڈن کر کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. سر میرے کنکلوژن بھی ہے، میں نے لیکن اپنا پارٹ دے دیا، تو کنکلوژن کروں یا صحیح ہے؟
ہاں کل نے جلدی. سر اسلام نے اگر ہم اوپن مائنڈیڈ اور با اخلاق اور با علم مسلمان کمیونٹی بنائیں گے تو ہم دنیا میں پیس اور جسٹس کے ایک مضبوط کردار ادا کر سکتے ہیں. اسلام کی ہمیشہ تاریخ میں بھی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ مسلمانوں نے محنت کی ہے، آگے بڑھے ہیں، اپنے مستقبل میں خود بخود محنت کری تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سپورٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھایا. شکریہ، جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ گروپ نمبر 7 ہے ہمارا. کہاں ہے گروپ نمبر 7 والے؟ جی گروپ نمبر 7. سر میں نے آپ کو مجھے آپ نے وہ بھیجی ہے اپنی پی پی ٹی؟ ہاں جی جی. اچھا گروپ نمبر 7 یہ آ گیا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں اوپن کر رہا ہوں. کانسیپٹ آف خلافت. ہاں اوپن ہو رہی ہے، رک جائیں گا. یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے فائل، دوبارہ بھیجیں گروپ نمبر 6 والے. دوبارہ سے فائل بھیج. صحیح ہے سر. جی جلدی بھیج دیں پھر اس کو ہم کریں سٹارٹ. یہ بار بار ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، صحیح نہیں ہے فائل. دوبارہ بھیجیں. چیکنگ
کوئی اور پارٹیسپیٹ بھیج دے آپ کے گروپ نمبر 6 کا. اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ایک فائل بھیجنے میں؟ جی چلیں اوپن ہو گئی اب سٹارٹ کریں جی. السلام علیکم، میرا نام کیشور ہے اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے دی کنسپٹ آف خلافت ان اسلام. تو میں آیات سے شروعات کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے اور یہ لوگ جو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی اور رتبہ بھی بڑا. تو ہمارا ٹاپک ہے ڈیفائننگ دا خلافت. خلافت کا مطلب. خلافت عربی کا لفظ خلیفہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جانشینی یا سکسیشن. اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہبی اور سیاسی جانشین ہو. اور خلافت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی شروع ہوا ہے، 332 عیسوی کے بعد. اب آتا ہے دی ایرا آف رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ. خلیفہ راشدین کون ہیں؟ ہمارے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی خلیفہ راشدین کا دور شروع ہوا، اور ہمارے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 632 عیسوی سے لے کر 634 عیسوی تک ہمارے پہلے خلیفہ رہے، جنہوں نے ہماری امت کو وسیع بنایا اور اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں پھیلایا. جی ٹھیک ہے چلیں. So the next is the core of the. سر آپ کو سلائڈ تھوڑی اوپر کرنی پڑے گی. اچھا ایک سیکنڈ. جی چلیں. بس سر یہاں سے ہی ہے. The core function of the caliph was to lead Muslims community in secure Islam and teaches how to justice and fairness in the society. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are allowed maintaining, teaching and followed the religion, the fairness of the society. مطلب جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلے گئے تو اس کے بعد ان لوگوں کو مینٹین کرنا تھا جسٹس اور فیئرنیس ان دا سوسائٹی. اس کے بعد جو ان کے جانے کے بعد جو بھی پروفٹ آئے تھے، تو پہلے ان کے جانے کے بعد جو بھی آئے تھے سب سے پہلے جو لیڈرشپ تھے وہ تھے راشدن. وہ تھے 632 سے لے کے 661 سینچری. وہ اپنے سمپلسٹی اور اپنے رولز کی وجہ سے جانے جاتے تھے. اس کے بعد آئے تھے امید امپائر 661 سے لے کے 750 سینچری تک. انہوں نے اسلام کو اور مسلم کو اسپریڈ کیا تھا اسپین سے لے کے سینٹرل ایشیا تک. اس کے بعد آئے تھے عباسید امپائر. وہ تھے 750 سے لے کے
5-8 تک سینچری تک انہوں نے اپنی لرننگ کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے اور کلچر کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے. اس کے بعد سب اپنے اپنے جو بھی لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمیونٹی میں سے خود وہ لوگ اپنے وہ امپائرز نکال رہے تھے. لیکن سب سے لاسٹ کے اندر آٹمان امپائر آئے تھے. وہ تھے وہ تھے لاسٹ میں سب سے، وہ تھے 1129 سے لے کے 1924 سینچری تک، اور وہ سب سے لاسٹ بنے تھے سینچری کا ان دا سینچری آف دس. سر اب میرے دوسرے گروپ ممبر کی باری ہے. جی جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی چلیں. نہیں ہے وہ تو پھر کوئی اور اسکپ کریں، ان کو آگے بڑھیں بھائی. نہیں ہے اگر تو چلیں جی آگے چلیں. سر ہم 3 ہی گروپ ممبرس تھے اور وہ شاید نہیں ہے، تو پھر انہی کا پارٹ رہ گیا ہے. بس ٹھیک ہے، ان کا نیم ایبسنٹ میں لکھ کے وہ مجھے فارورڈ کریں، واٹس ایپ پہ بھیجیں. اوکے آ سر جائیں میں آپ گروپ کو کرتی نمبر ہوں. 8. ٹھیک ہے، گروپ نمبر 8 والے آ جائیں. یہ 7 گروپ ہو گیا نا. اس کے بعد نیکسٹ گروپ کون سر سا میں ہے؟ نے آپ گروپ نمبر 8 سر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے پرسنل پہ. اچھا گروپ نمبر 8 ہو گیا. نہیں آپ مین گروپ جو ہمارا ہے نا کلاس کا، اس پر ڈن کر کے بھیج دیں، اور جو ایبسنٹ ہے اس کا نام بھی بھیج دیں. یہ کر لیں. گروپ نمبر 8 ہو گیا ڈن. اور گروپ نمبر 7 کا تو نہیں ہوا نا. گروپ نمبر 7 والے ان کا ڈن ہوا ہے تو یہ بھی بھیجیں. یہ جس کا ہوتا جائے وہ یہاں پہ اس کو بھیجتے جائیں. گروپ نمبر 9 اسٹوڈنٹس کون ہے؟ جی گروپ نمبر 9 والے. یہ زینیہ علی، رفیدہ اور سیدہ حنیزہ یہ ہو گئی نا ابھی. گروپ نمبر 9 مقید، خلاد، وسیم. جی جناب، مقید، خلاد، وسیم آ جائیں. گروپ نمبر 8 آ جائیں جی. مقید، خلاد، وسیم بھیجی مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے. سر ہمارا گروپ جو ہے وہ گروپ 9 ہے، 8 نہیں ہے. ہاں گروپ نمبر 9. تو سر آپ نے میرا ایک مجھے گروپ ممبر کا نیٹ نہیں چل رہا تو وہ آ گئی ہیں ابھی گروپ 7. گروپ 7 والی. یس سر وہ لاسٹ میں بشرا ہیں سر، ان کا نیٹ نہیں چل رہا تھا. چلیں آئیں جلدی کریں. کانسیپٹ آف خلافت ان اسلام نا. یس سر. چلیں کریں کنٹینیو. نیٹ تو ان کا ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ چل رہا ہے. چلیں بعد میں ان سے لیتے ہیں بھائی، آگے آپ کریں. گروپ نمبر 9 شروع کر لیں. مجھے پی پی ٹی سر بھیجی گروپ آپ نے. 8 ہے پہلے.
مجھے آپ نے پی پی ٹی بھیجی ہے یہاں پہ گروپ 9 نے. اچھا یہ والی ہے. چلیں اسٹارٹ کر لیں. جی ہاں. وسیم، خلاد، مقیت اور عازم. چلیں جی اسٹارٹ کریں. جی جو بھی اویلیبل ہے کنیکٹ ہے وہ اسٹارٹ کر لے بھائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر گروپ 9 عبد المقیت اسٹارٹ کر رہا ہوں. جی چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خطبهم الجاہلون قالوا سلاما. The true servant of the most compassionate are those who walk on the earth humbly, and when the foolish address them improperly, they only respond with peace. We Muslims should focus on core principles of Islam: justice, mercy, dignity, peace, respectful conversation with other religions and cultures. We should use social media, school, and art of showcase Islam peaceful teaching, counter misinformation with authentic knowledge and story telling. اسلام کے بنیاد اصول یہ ہے کہ آج میں بات کروں گا کہ ہمیں مسلمانوں کے طور پر کن بنیادی اصولوں پر توجہ دینی چاہیے. اسلام ہمیں انصاف، رحمت، عزت اور امن کا درس دیتا ہے. با احترام گفتگو یہ ہے کہ ہمیں دوسری مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں سے احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہی اسلام کا اصل روح ہے. امن کا پیغام پھیلانا. ہمیں سوشل میڈیا، اسکولوں اور فنون کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی پرامن اور مثبت تعلیمات دنیا تک پہنچانی چاہیے اور پھیلانا چاہیے ہر جگہ. غلط فہمیوں کا ازالہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلتی جا رہی ہے دن بھر، ان کے جواب درست معلومات اور اچھی کہانیوں سے دینے چاہیے ہمیں، تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں وہ بھی نہ پھیلائیں. اس طرح ہم اسلام کی اصل تصویر دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اہتمام ہے کہ آخر میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے حقیقی پیغام امن اور بھلائی کو دنیا تک پہنچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اچھا کر سکے، تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیل سکے. اور اسلام ایک پیس اور امن کا نام ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے اسلام جتنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے. تھینک یو سر. چلیں نیکسٹ کون. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر وہ اوپر کر دیں تھوڑی سلائڈ. بس 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 بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اللہ رب لا الہ الا هو الحق کل شیء فاعبدہ وہو علی کل شیء وکیل. Such a God is your Lord. There is no God except He. He is the creator of all things. He shall worship alone, and He is the control of all things. سر اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اکیلا معبود ہے، وہ ایک ہی خدا ہے ہم سب کا، وہ سب کا خالق ہے، اور ساری جو چیزیں ہیں اسی کے اختیار میں ہیں اور ہم اسے اسی کی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سر جو 5 بنیادی باتیں ہیں، ارکان ہیں، جو شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر اور رسول ہیں. اور صلاح کا جو یہ ہے کہ دن کے روز آنا 5 ٹائم کی نماز ہے. زکوٰۃ میں اپنی جو کمائی کا جو ایک حصہ ہے وہ کسی غریب اور کسی ضرورت مند کو دیا جائے.
اور روزہ کا یہ ہے کہ جی ہیلو السلام علیکم سر. جی میم. میں گروپ نمبر 7 کی تھی. وہ میرا نیٹ چلا گیا تھا تو ابھی میں نے دوبارہ سے پیکج کیا ہے تو ابھی آن لائن ہوئی ہوں. ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں, وہ ایک اور اسٹوڈنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ کا نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. گروپ کمپلیٹ ہو جائے پھر. جی چلیں بھائی, کنٹینیو رکھیں. سر روزے کا یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہنا, تو وہ ہمارا روزہ ہو جائے گا. اور جو آخری ہے حج, وہ مکہ کی زیارت کرنا, جسمانی اور مالی طور پہ وہاں جا کر اپنے حساب سے حج ادا کرنا. اور باقی آگے والی سلائڈ جو ہے وہ وقار وسیم کریں گے سر. سوری. جی چلیں. السلام علیکم جی ون. ہاں سر. وسیم, میں پریزنٹ کروں گا ڈیفینیشن آف اسلام. میں اپنی پریزنٹیشن کا آغاز جو ہے اس آیت سے کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد سرکشی کی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا. ان آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. ڈیفینیشن آف اسلام میں دین اسلام عربی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں. اسلام میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار سب سے ضروری عمل ہے. اسلام ہمیں اپنی زندگی راضی بالرضا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا حکم دیتا ہے. اپنی ذات کو اللہ کی مرضی کے مطابق طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا اور اپنی خواہشات کو رب کی خواہشات پر ترجیح دینا, یہ دین اسلام کے شاعر ہیں. دین اسلام میں اللہ کا تصور ایک ہی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں, اللہ کے حکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کا اسلام حکم دیتا ہے. اور نیکسٹ سلائیڈ پریزنٹ کریں گے اب عاظم. جی ہاں چلیں, صحیح ہے. نیکسٹ کون ہے جی؟ کمپلیٹ ہو گئی یا وہ لاسٹ والے رہ گئے؟ ذہن کون تھے؟ 3 ہو گئے نا, 4 نام تھے آپ کی پریزنٹیشن میں. کوئی رہ گیا تو جلدی سے کریں کمپلیٹ. یہ اسٹوڈینٹس ہو گئے کمپلیٹ یہ؟ چلیں ٹھیک ہے. وہ جو رہ گئی تھی 7 گروپ والی لڑکی, وہ جلدی سے کر لو بھائی, پھر اٹینڈنس کریں ہم. اوکے سر ٹھیک ہے جی. جی سر جی جی ہاں کریں, شروع کریں. مجھے آپ کو کہنا تھا گروپ نمبر 7 کی پریزنٹیشن ہو گئی ہے, گروپ نمبر 8 کی نہیں ہوئی ہے, مگر آپ نے ہم کو کہا کہ ہماری ہو گئی ہے پریزنٹیشن. جن کی ہو گئی نا, جس گروپ کی, وہ مجھے واٹس ایپ گروپ پر اوپن ہوا ہے, وہاں پہ بھیج دیں. جو ان میں ایبسینٹ بھی ہیں اسٹوڈنٹ, ان کے بھی نیم بھیج دیں. نہیں سر, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, ہماری پریزنٹیشن نہیں ہوئی ہے.
اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک ہے رہ گیا ہے نا 8 گروپ جو تھا آپ کا. جی تو ان کے بعد اب ہم دے دیں. ہاں وہ ٹھیک ہے وہ 8 گروپ کی اب ہم نیکسٹ ویک لیں گے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اٹینڈنس لینی ہے ہم نے. نہیں سر پلیز بس 5 منٹ لگیں گے, میری نیکسٹ ویک میٹنگ ہے, میں نہیں ہوں گی. تو آپ اپنے ٹائم پہ پھر دیتی نا. اب یہ پارٹ تو آپ دیکھیں نا 7-8 منٹ تو رہ سر گیا ہمارے پاس میں اٹینڈنس نے آپ کو لینی یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو پرائیویٹ بھیج دیا, مگر آپ شاید سمجھے کہ ہماری ہو گئی پریزنٹیشن. میں بولنے والی تھی, آپ نے گروپ نمبر 9 کی شروع کر گروپ دی. نمبر 7 کے بعد آپ ہی کا نمبر تھا نا, تو آپ اس میں کو نے مجھے بتاتی نا. میں نے آپ کو سر انمیوٹ کر کے یہ کہا تھا, میں نے آپ کو دکھ پرائیویٹ پہ جائے اپنے پریزنٹیشن بھیج دیا, آپ نے اٹینڈنس گروپ نمبر 9 کمپلیٹ شروع کر کر لیں. دیا. ہاں اٹینڈنس کمپلیٹ کر لیں السلام پھر علیکم دیکھتے سر. آپ خلافت کا کھول دیں, کانسیپٹ آف خلافت, اس کے لاسٹ کی میری ہے تو میں وہ کر لوں گی. گروپ نمبر کہاں ہے آپ کا, کیا تھا؟ گروپ نمبر 7 7 تھا. آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے. 7 اچھا یہ اس پہ آپ نے کیا تھا نا. چلیں جلدی کمپلیٹ کریں پھر میں اٹینڈنس لوں بھائی. چلیں سر ہماری بھی اسی ویک لے لیں. اچھا سب سے لاسٹ والا ہوگا ڈیزائن اینڈ ماڈل لیگ. اوکے ٹھیک ہے. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم یہاں پہ 1 منٹ ذرا. اوکے ٹھیک ہے. ڈیزائن اینڈ ماڈل لیگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو 20 سینچریز میں خلافت ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد لیکن 20 سینچریز میں خلافت ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے اسباب ابھی تک موجود تھے. اب جو خلافت کے بعد جو دور آیا تھا وہ عثمانیہ کا دور تھا. وہ 1924 میں اسٹارٹ ہوا تھا. اس کے اسباب ایسے تھے کہ مطلب ورلڈ وار ہوا تھا. ورلڈ وار کے بعد جو ہے بہت اندرونی کمزوری آ گئی تھی, تو اس وجہ سے وہ ہوا تھا. اور جو خلافت اینڈ انڈیورنگ آئیڈیاز ہیں اس میں آپ کو 3 پوائنٹس بتائے جائیں گے. سب سے پہلے بتایا جائے گا آئیڈیل گورنمنٹ, دا عمرہ کانسیپٹ اینڈ ایتھیکل لیڈرشپ. آئیڈیل گورنمنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آئیڈیل گورنمنٹ کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا نام ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ انصاف پسند, بہت زیادہ محنتی ایسا ہونا چاہیے. اور جو دا عمرہ کانسیپٹ ہے اس میں بتایا جا رہا تھا کہ عمرہ جو ہے دا عمرہ کانسیپٹ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بہت قریب ہوتا ہے, اور اس کو مطلب ایسے ہی ظاہر کروایا جاتا ہے جیسے عمرہ کانسیپٹ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بہت قریب اسی سے وہ ہوتا ہے. اور جو ایتھیکل لیڈرشپ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایتھیکل لیڈرشپ میں کیا کیا ہونی چاہیے. ایک اخلاقی, ایتھیکل لیڈرشپ کو اخلاقی اور سوشل اور اسلام سے تھوڑا کنیکٹڈ ایسے ہونا چاہیے. جو سمری بتائی جا رہی ہے, سمری میں آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ خلافت ایک ایسا نظام ہے جس میں مذہبی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دنیائی حکمت بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں ہوتی ہیں اس کے اندر. شکریہ. سر ٹھیک ہے جی ہماری پریزنٹیشن بھائی. پلیز. آپ مجھے جو ہے نا واٹس ایپ پہ اپنی پریزنٹیشن اور اپنا نیم بھیج دیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا نیکسٹ ویک ایبسینٹ ہوں گی, میں آپ کو وہیں پہ رپلائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, کلاس اوور ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کی فیوریٹ ہے.